آج ہم ایسے عمل کے بارے میں بتائیں گے جس سے تقدیر کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، یعنی تقدیر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں، تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ اس کا ایک مختصر سا جواب ہے دعا۔ لیکن ہمیں دعا کو کیسے مانگنا چاہیے، کیوں مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، دعاؤں کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ نماز کی پابندی اور عقیدے کی پختگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور شیطان کا بچاؤ ہے۔ جو دعائیں ہوتی ہے وہ مومن کی قبول ہوتی ہے اور کافر کی نہیں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہوتا ہے اور کافر کے پاس نہیں ہوتا، جس سے ہمارے ساتھ ہونے والے حادثوں سے بچا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والی بری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دعا عبادت کی جان ہے اور خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے کے لیے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سمندر کے طوفانوں کو روک دیتی ہے اور دریاؤں کے رخ موڑ دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ اگر کسی انسان سے کچھ مدد چاہتے ہیں یا کچھ مانگتے ہو تو وہ تمہیں ایک دن دیتا ہے، دوسرے دن دیتا ہے، تیسرے دن دیتا ہے، پھر وہ بولتا ہے، کیا بولے گا؟ وہ یہی بولے گا کہ یہ تو اپنا کام بنا رہا ہے اور اپنا وکاس کر رہا ہے، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو بہت برا بھلا کہے گا۔ لیکن آپ خدا سے جتنا مانگو گے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے مانگتے ہو تو لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کو برا سمجھتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دعا بندگی ہے جو بخشش کے دروازے کھول دیتی ہے اور معافی کا قلم پھیر دیتی ہے۔ خضوع و خضوع، عزیز و انکساری اور خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کے علاوہ صدقہ بھی برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فکر ہٹا دیتا ہے۔ جو اخلاص سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ الہی کی ذات و صفات میں کسی کو ملانا شرک کہلاتا ہے۔ ہر مراد پوری کرنے والا وہ خدا وحدہ لا شریک، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی لیے صرف اللہ ہی سے مانگو، مگر سچے عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یہی سچے مومن کی نشانی ہے۔ شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک عبادت گزار یا تہجد گزار ہو کیوں نہ ہو۔ مشرک کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کوئی تاثیر نہیں رکھتی، یعنی اگر مشرک یا کافر انسان کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کوئی تاثیر نہیں رکھتی، یعنی اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا جو ہتھیار ہے صرف اور صرف مومن کے پاس ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال میں شرک کو جگہ دے کے سیدھی راہ اور استقامت سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ کی طرف سے مدد اور سہارے کے مستحق نہیں رہتے اور اللہ کی نظر عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دامن کو شرک کے کانٹوں سے دور رکھنا چاہیے۔ غیر اللہ کو پکارنا گمراہی کا سبب ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ بناتے ہیں تو وہاں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اخلاق حسن کا بہترین مثال ہے۔ صبر کرنا دل کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرتا ہے تو اس کی پناہ دی جاتی ہے۔ آج کل لوگ جہالت کی طرف تیزی سے بڑھ کر اپنی عملی زندگی میں شرک کو جگہ دے کر اپنے ایمان کی روشنی کو گل کر رہے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اپنے اعمال میں غلاظت کے انبار لگا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف نگاہ رکھو، وہ تمہیں بھی اپنی نگاہ میں رکھے گا۔
اگر تم اسے اپنی نگاہ میں رکھو گے تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی تم کچھ مانگو اپنے اللہ ہی سے مانگو، اور یہ یقین کر لو کہ اگر دنیا میں سب لوگ جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے اللہ کے سوا۔ اگر ساری دنیا بھی آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہ سکتا تب تک وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہر الہی اور ہر مولا باطل ہے۔ ہم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ غلام کسی اور کے ہو اور حکم کسی اور کا مانے، بندے کسی اور کے ہو اور بندگی کسی اور کی کرے، کھائے کسی اور کا اور گن کسی اور کے گائے۔ جو خود ہم جیسی مخلوق ہو وہ ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہر دکھ کا امداد کرنے والا اور قوت والا وہ اکیلا زبردست ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اور خود کو بے بس و مجبور پاتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان کے مزے سے بالکل محروم ہے۔ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر اپنے لیے آخرت کی رغبت پیدا کرو۔ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بیمار کی دعا، مومن بندے کی دعا جو پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ ایک بیمار کی دعا، جو انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک ماں کی دعا بچے کے حق میں، اگر کوئی ماں باپ اولاد کے حق میں دعا مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ مسافر کی دعا، اگر کوئی انسان سفر پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور عصر اور مغرب کے بیچ مانگی گئی دعا، خاص کر جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ دعا مانگا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے وہ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا اس میں تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ روزی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھی صحت دے رکھی ہے، اچھی بیوی دے رکھی ہے، اچھی اولاد دے رکھی ہے، اچھا شوہر دے رکھا ہے، اچھے ماں باپ دے رکھے ہیں، اچھی نیک اولاد دے رکھی ہے تو یہ بھی روزی ہے، اور اچھے فرما بردار بچے دے رکھے ہیں تو یہ بھی روزی ہے۔ جو اچھی تندرستی دے رکھی ہے یہ بھی روزی ہے۔ آپ کو عزت دے رکھی ہے یہ بھی روزی میں شریک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات کو دیکھ کر نہ مانگو، اللہ کے اوقات کو دیکھ کر دعا مانگو۔ اللہ سے چاہے کتنا بھی مانگ سکتے ہو۔ جب ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی اوقات دیکھ کر مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کو کل کو لوٹانا بھی ہے، یعنی واپس بھی کرنا ہے، جتنا ہم دے سکتے ہیں واپس اتنا ہی مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی مانگتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو لوٹانا نہیں ہوتا، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم چاہے جتنا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی خزانے کی کمی نہیں۔ کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے بھلائی کی لگتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگی تھی۔ عموماً کسی کی کہیں مرضی ہے شادی کی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے اس کو نہیں ملی، وہ شکایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والی چیز نہیں دی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کل کو وہ تمہارے لیے نقصان دایک ہو سکتی تھی۔ اب جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اب وہ مارکیٹ میں لے جاؤ وہ کسی ایسے کھلونے کی خواہش کرنے لگے اپنے پیرنٹس سے کہ یہ مجھے چاہیے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیرنٹس بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دایک ہے تو پیرنٹس اس کو نہیں دلواتے ہیں۔
اسی چیز سے اس کو سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کچھ چیزیں انسان کو ایسی ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی تقدیریں بدل سکتے ہیں، تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں، برے حادثوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ